مجھ سے ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ حضور کی حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا. اونچا ذرا. ضروری نہیں کہ میں اونچا بولوں اب ہی آپ اونچا بولیں, مجھے تھوڑا آہستہ بھی تو بول لیتے. حضور نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. ابھی روح کا تعلق جسم سے نہیں ہوا تھا. فرماتے میں اس وقت بھی نبی. ایک اور روایت میں یوں ملتا ہے میرے کریم نے فرمایا میں اس وقت بھی خاتم النبی. نعرہ لگاتے ہیں نا تاجدار ختم نبوت, کیوں لگاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا میرے بعد کوئی نبی جو دعویٰ کرے وہ ملعون ہوگا, وہ مردود ہوگا, وہ کذاب ہوگا, وہ لعنتی ہوگا, وہ جھوٹا ہوگا, نبی نہیں ہو سکتا. نبیوں کے تاجدار بھی مصطفیٰ ہے, نبیوں کے خاتم بھی مصطفیٰ. سبحان اللہ. فرما دیا میرے کریم نے اس وقت بھی خاتم النبی. سبحان اللہ. جب آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی میں گوندا جا رہا تھا, ابھی وہ پروسیس چل رہا تھا. آپ نے فرمایا میں تب بھی نبی تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے میرے لیے دعا فرمائی تھی. فرمایا میں تب بھی نبی تھا جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو میری بشارت سنا رہے تھے. فرمایا میں تب بھی نبی تھا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے میں اللہ کے حضور نور کی شکل میں موجود. آج تو ہم نور والے کا استقبال کر رہے ہیں نا, ایک باری پھر استقبال کریے. تو پھر کیسے کہیں گے کہ نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں, یہ دیکھو کیسا نور چھوڑا. بلند آواز سے السلام درود کے گلدستے سے سینوں پر ڈھال لو اور مل کے پڑھو السلام رسول اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ. اس پر میں ایک بات بڑی کرتا ہوں, پھر پڑھیں گے. جب حضرت آدم علیہ السلام نے تنہائی محسوس فرمائی تو مائی صاحبہ اما حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہ اللہ نے پیدا فرمایا. یہ تفصیلی واقعہ جو بات میں نے کرنی ہوں, میں بیچ میں سے وہ الفاظ چن کے آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب جب آپ تشریف لے آئے تو آپ نے گفتگو کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ جاؤ جا کر آدم علیہ السلام سے کہو کہ طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے حق میں رضا فرمائے. سبحان اللہ. یہ تب سے حق میں کہ سنت آج بھی کسی مومن بندے اور بندی کے درمیان جب عقد ہوتا ہے, سنت نکاح ہوتی ہے تو کیا ادا کیا جاتا ہے؟ حق میں. تو فرمایا حق میں رضا کریں.
فرشتوں نے آ کے عرض کی حضور حق مہر ادا فرمائے، پھر آپ گفتگو فرمائے، تو آپ نے فرمائی حق مہر کیا ہوتا ہے اور کیسے ادا ہوگا؟ کہا کہ حضور جب ایک مومن بندے اور بندی کے درمیان نکاح ہوتا ہے تو اس وقت اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے، آغاز آپ سے ہے سبحان اللہ، کہ حق مہر ادا کریں گے تو وہ ایک دوسرے کے لیے حالات ہو جائیں گے، سبحان اللہ، اب وہ رشتہ جائز ہو جائے گا، اس میں برکت بھی ہو جائے گی۔ اب جناب والا آپ نے فرمایا حق مہر کیسے ادا کروں؟ سبحان اللہ، اگلی بات میری مزے کی گل ہے، فرمایا حق مہر کیسے ادا کروں؟ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں میرے آدم سے کہہ دو کہ جن کے نام کو آنکھیں کھولتے ہی عرش کے پایوں پہ پڑا تھا، سبحان اللہ، اس نام والے پر 3 مرتبہ درود پڑھ دیں، حق مہر ادا ہو جائے۔ اس بات میں راضی ہے آدم علیہ السلام کی ہم سب اولاد بیٹھے ہیں، کوئی ایمان والا ہے، کوئی کافر ہے، منافق مشرک، اولاد تو آدم علیہ السلام کی ہے نا، آغاز تو آپ سے آدم البشر کی ہے، نبیوں کے بعد بھی آپ، ولیوں کے بعد بھی آپ، انسانیت کے بعد بھی آپ، تو اس رشتے میں بھی برکت حضور کے درود سے پڑی، معلوم یہ ہوا کہ انسانیت کے آغاز میں ہی اللہ نے درود کی برکت کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، کہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا؟ اگر وہ تب پڑھ رہے تھے تو آج اولاد آدم بیٹھ کر جھوم کے پڑھ رہی ہے، کیسے کہ الصلاۃ السلام علیکہ رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اگلی بات بھی سنیں، زور کے ساتھ چلے گا، اگلی بات بھی سنیں، سبحان اللہ، کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، سبحان اللہ، آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور نبی وہ جو رسول ہیں، رسالت کے منصب پر فائز ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اور اللہ نے آپ کو وہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ کلیم اللہ ہیں۔ سبحان اللہ، کون ہیں؟ پوچھیں آپ کون ہیں؟ کلیم اللہ سے مراد کیا؟ اللہ سے کلام کر فرمانے والے، کلام کرنے والے، اللہ نے اعزاز عطا فرمایا۔ اب سنیے گا، جب آپ کو تورات کا نزول ہوا تو آپ نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ جو عزت و شرف و کرامت تو نے مجھے عطا فرمائی اس سے اور کسی کو نہیں نوازا۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے آپ کی، جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اب ہم نے جو آپ کو عطا کر دیا اس پر 2 نصیحتیں یاد رکھیں۔ ایک یہ کہ ہم نے آپ کو منصب رسالت و کلام عطا کیا، آپ رسول بھی ہیں، اللہ کے کلیم بھی ہیں۔ سبحان اللہ، اب جب یہ عطا ہو گیا تو پہلی بات یہ کہ ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے، سبحان اللہ، ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے۔ دوسری بات جو اللہ نے ارشاد فرمائی، وہ بڑے مزے کی بات ہے، سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا دوسری نصیحت یہ ہے آپ کو کہ ساری زندگی اللہ کی توحید پر اور محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہیے گا۔ کلیم اللہ کا دور ہے، حضور تو ابھی لباس بشریت میں آئے نہیں، سبحان اللہ، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میرا شکر بھی ادا کریں اور میرے مصطفیٰ سے پیار بھی کریں۔ سبحان اللہ، اس کو فرما رہا ہے اللہ کے کلیم، اللہ کے کلیم۔ اللہ نے جب یہ فرمایا اب یہ گفتگو شروع ہو گئی،
اللہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اس گفتگو کا موضوع کون ہے؟ موضوع اور کوئی نہیں، ذات مصطفیٰ. سبحان اللہ. اب جناب والا جب حضور کا نام لیا، اللہ رب العالمین نے شان فرمایا میرا شکر ادا کرتے رہیے گا، حضور سے محبت کرتے رہیے گا. موسیٰ علیہ السلام نے سیدھا سوال کر دیا، یا بارے تعالیٰ، یا بارے تعالیٰ، یہ محمد کون ہے؟ دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام گفتگو ہو رہی ہے. موضوع کون ہے؟ حضور ہے. موضوع کون ہے؟ حضور ہے. اس سے بھی بڑا میلاد نہیں بیان ہو رہا ہوگا. سبحان اللہ. حضور کا میلاد بیان پوچھ کون رہا ہے؟ اللہ کے رسول. بیان کون کر رہا ہے؟ سونا رب خود کر رہا ہے. سبحان اللہ. پوچھا حضور کون ہے؟ تو میرے رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ یہ وہ ہے کہ آسمان و زمین سبحان اللہ. کی پیدائش سے 2000 سال پہلے میں نے ان کا نام عرش پر سجا دیا تھا. یہ وہ ہے. اب اللہ تعارف کروا رہا ہے کس کا؟ حضور کا. یہ میلاد نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ سبحان اللہ. پھر اللہ نے فرمایا دوسری بات ارشاد فرمائی ہے موسیٰ اب جو میرے قریب ہونا چاہتا ہے وہ پہلے مصطفیٰ کے قریب ہو جائے. سبحان اللہ. جو میرا قرب چاہتا ہے وہ حضور کا بھی قرب حاصل کرے. جب یہ بات فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، یا رب کائنات کہ یہ وہ ہے کہ جو ان تک نہیں پہنچ سکتا وہ تجھ تک نہیں پہنچ سکتا، جو ان کا ہو جاتا ہے وہ تیرا ہو جاتا ہے. مجھے اور کھول کے بیان کر دے کہ حضور کون ہے؟ سبحان اللہ. دوسرا سوال کر دیا بڑی توجہ سے کہہ دیں سبحان اللہ. دوسرا سوال کر دیا. اللہ رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ یہ وہ ہے اگر ان کو پیدا نہ کرتا تو نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، نہ شب و روز ہوتے، نہ ملائکہ موجود ہوتے، نہ انبیاء سارے ہوتے، نہ چاند کی چاندنی ہوتی، نہ سورج کی روشنائی ہوتی، نہ ستاروں کا جھلملانا ہوتا، نہ زمینیں ہوتی، نہ آسمان ہوتے، نہ عرش ہوتا. یہاں پر بات ختم ہو گئی. لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ. اے موسیٰ اگر ان کو پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کر. سبحان اللہ. اس سے بھی بڑی کوئی بات ہے؟ نعرہ حیدری. حیدری بلنگا ٹھوزا جوشنا. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. دوسرے سوال کا بھی جواب آ گیا. اب تیسرا سوال سنیں. سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ اگر یہ نہ ہوتے نا تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا. تیسرا سوال کیا. اچھا یا رب کائنات تجھے کون زیادہ محبوب ہے؟ میں زیادہ محبوب ہوں یا حضور زیادہ محبوب ہے؟ سبحان اللہ. تیسرا سوال پوچھ کیوں رہے ہیں تاکہ ساری کائنات کے لیے کھل کے واضح ہو جائے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا. حضور جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں نا. حضور جیسا تو کوئی نہیں ہے نا. بات ہی ختم ہو گئی. اولین و آخرین کے بادشاہ میرے مصطفیٰ. بس گل ختم ہو گئی. سبحان اللہ. اول بھی جو کچھ ہے وہ حضور سے ہے، آخر بھی جو کچھ ہے وہ حضور سے ہے. کل مجھ میں اس کے بعد بھی بات رہتی ہے. تیسرا سوال کیا حضور یا رب کائنات تجھے کون زیادہ محبوب ہے، میں یا حضور؟ اللہ نے فرمایا میں موسیٰ میں نے تجھے اپنا کلیم بنایا ہے، ان کو میں نے اپنا حبیب بنایا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ حبیب کلیم سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. اب یہ بات ختم
ختم ہو گئی تو اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے آخری چوتھا سوال کیا کہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، کلیم وہ ہے جو اللہ کو دوست رکھے، جو اللہ کی رضا چاہے، اور حبیب وہ ہے جس کو اللہ دوست رکھے، جس کی اللہ رضا چاہے. فرق یہ ہے اے موسیٰ تم مجھے دوست رکھتے ہو، میں ان کو دوست رکھتا ہوں. تم میری رضا چاہتے ہو، میں مصطفیٰ کی رضا. سبحان اللہ. پھر کیوں نہ کہیں کہ جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا کوئی. میرے حضور جیسا کوئی نہیں ہے. کیوں نہ کہا تم میری نگاہ ہو، میں جچتا کوئی. ادھر بات اپنی مکمل کر دینی ہے. یہ بات میری مکمل ہو گئی ہے. کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ آپ تھوڑے صغیر کی بات بھی سنیے گا. ایک اپنا جذبہ بتا رہا ہوں. کلیم وہ ہے 40 روز تک عبادت کرے، پھر 40 روز تک روزے رکھے، پھر خود چاہے کہ میں کوہ طور پر جاؤں، پھر کوہ طور پر چلے جائیں. رب سے چاہیں کہ رب اظہار جلال میں آئے، رب پھر اپنے صفاتی نور کا کروڑواں حصہ آسمان اول پر اس کا اظہار ہو، جانے والے مر جائیں، موسیٰ علیہ السلام رہوے مرغمہ ہو جائے، پہاڑ سرما بن جائے. یہ کلیم ہے. حبیب وہ ہے جو بستر استراحت میں آرام فرما رہا ہو، جبریل کو خود رب بھیجے، جبریل دروازے کو دستک دے کے اندر داخل ہو، طلبہ مصطفیٰ کو چومے، ٹھنڈک محسوس ہو، حضور آنکھ کھولے، پوچھے کیسے آنا ہوا ہے، جبریل کہے کہ اللہ بلا رہا ہے. حبیب وہ ہے جو خود رب سے ملنے جائے. حبیب وہ ہے جن کو رب خود بلا رہا ہے. رب کائنات نے کلیم کو کوہ طور پہ جلوہ دکھایا ہے، اور حبیب کو عرش معلیٰ پر بلا دیا. سبحان اللہ. یہاں پر بات ختم کر رہا ہوں. حافظ صاحب کی فرمائش پہ شعر پڑھا ہوں، بات میری ختم ہو گئی ہے. کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب حضور آئے ہوں گے، پھر عرش پر گئے ہوں گے، تو وہ نظارہ کیا ہوگا؟ حرکت فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے مدا ہو حضور آ گئے. استقبال کرتے ہوئے بات میری ختم ہو گئی ہے. ہاتھوں کو لہرا کر حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے. تعظیم سے کھڑے ہو کر ہاتھوں کو بلند کر کے لہرا کر حضور کا استقبال کرنا ہے. حضور آ گئے، 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 حضور آ گئے. 1.25 لاکھ نبی آئے، حضرت آدم علیہ السلام بھی آئے، بڑی شان والے. حضرت نوح علیہ السلام بھی آئے، بڑی شان والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، بڑی شان والے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، اسماعیل علیہ السلام بھی آئے، اسحاق علیہ السلام بھی آئے. سب شان والے ہیں، لیکن جب میرے مصطفیٰ آئے تو شاعر کہتا ہے انوکھا نرالا، انوکھا نرالا، نبی شان آیا، سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے بادشاہ
आज़म की सीरत तेरा हो सलाम पीर फज़ल तरीक़त तेरा हो सलाम जिनकी मिंबर दर्द औलिया उस कदम की करामत तेरा हो सलाम गौसुल आज़म की सीरत तेरा हो सलाम या रहमतल लिलआलमीन या इलाही सदक़ा आले रसूल और ये सलाम आजदाना सुभान अल्लाह सुभान तमाम दोस्तों अब सिर्फ 2 मिनट के लिए तशरीफ़ रखें, फिर हुज़ूर मुर्शिद करीम दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह, और फिर उसके बाद मुलाकात होगी। मुलाकात का तरीक़ाकार ये है कि ये जो इंतज़ामिया वाले दोस्त हैं जिन्होंने ये सब्ज़ रंग की टोपी पहनी हुई है, ये यहाँ पे एक रास्ता बना लेंगे। उस तरफ से दोस्त आएंगे, तकम्पेल नहीं करेंगे। जब हुज़ूर मुर्शिद करीम से मुलाकात होगी, इधर आ उस्मान भाई, नदीम भाई, हाफिज़ अवैस साहब, हाफिज़ सिकंदर साहब, अनिल भाई, अनीस भाई, यहाँ पे एक लाइन बना लें। उधर से दोस्त आएंगे, हाथों में हाथ पकड़ के यहाँ पे एक लाइन बना लें। स्टेज की तरफ आपका चेहरा होना चाहिए, स्टेज की तरफ, वो दूसरी तरफ तक लाइन बना लें। अभी आप बैठे रहे, अभी दुआ होगी, दुआ के बाद मुलाकात होगी, सबसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। हमारे आस्थाना आलिया गौसिया कादरिया रज़ाकिया रावलपिंडी शरीफ हुज़ूर सैयद सफ़ी लाल हुसैन बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम बरी सरकार की नगरी से हुज़ूर सैयद सफ़ी चंपी बादशाह और शहज़ादान गौसुल बरा हमारे पास तशरीफ़ लेके आए। और शहंशाह खिताबत, आज जो मैं एक बात कहता हूँ, आज जो रगे हैदरी फड़की है वो सुना आपने? सुभान अल्लाह आज जो रगे हैदरी फड़की है, जो अली के शहजादे ने ज़िक्र मुस्तफ़ा सुनाया है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो हमारी एक रवायत है और बहुत अच्छी रवायत है। मैं वसीम भाई से वसीम शेख साहब से आप आगे तशरीफ लें, नदीम भाई से गुजारिश पेश करूँगा, आप लोग पीछे लाइन बनाए, थोड़ा सा पीछे, सुभान अल्लाह ये इंतज़ामिया वाली लाइन पीछे बनाए, हाथों में हाथ डाल के वो आगे तक चले। दोस्त उधर से आएंगे और मुर्शिद करीम से मुलाकात करेंगे, शहजादों से मुलाकात करके इस तरफ से नीचे उतर जाएंगे। हमारे एक रवायत है और ये बड़ी अच्छी रवायत है, हुज़ूर मुर्शिद करीम की सुन्नत है कि जो हमारे मेहमानान गिरामी कद्र तशरीफ़ लेके आते हैं तो आस्थाना आलिया गौसिया कादरिया रज़ाकिया सुंदर शरीफ और रावलपिंडी शरीफ से वहाँ से उन दोस्तों की दस्तारबंदी की जाती है। तो जो हमारे मेहमानान गिरामी कद्र है, मैं हुज़ूर मुर्शिद करीम की बारगाह में इंतहाई आजिज़ाना गुलामाना आजिज़ी से ये दरख्वास्त पेश करता हूँ कि सबसे पहले हमारे इलाके की मशहूर मारूफ सियासी समाजी शख्सियत सरदार अमजद तुफ़ैल साहब तशरीफ़ लेके आते हैं और हुज़ूर मुर्शिद करीम सरदार साहब की दस्तारबंदी जो है वो फरमाएंगे। तमाम दोस्त आप हाथों में हाथ डाल के खड़े हो जाए, इंतज़ामिया वाले दोस्त हाथों में हाथ डाल के खड़े हो जाए। या हय्यो या कय्यूम 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 या उसके बाद मलक फैजान साहब तशरीफ लाएंगे और हुज़ूर मुर्शिद करीम साहबजादा वाला शान हुज़ूर सैयद आसिफ लाल बादशाह हुज़ूर की दस्तारबंदी करेंगे आस्थाना आलिया गौसिया कादरिया रज़ाकिया रावलपिंडी शरीफ की तरफ से। और तमाम दोस्त गुजारिश पेश करूँगा जनाब मलक रशीद साहब से तशरीफ लेके आए और हुज़ूर मुर्शिद करीम दस्तारबंदी फरमाएंगे आस्थाना आलिया गौसिया कादरिया रज़ाकिया की तरफ से। उसके बाद मैं गुजारिश पेश करूंगा जनाब अफजल साहब को कि वो तशरीफ लेके अंजुमन ताजरान कोटरादा किशन की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए उसके बाद मैं गुजारिश पेश करूंगा
ملک شفیق صاحب کو کہ وہ تشریف لے کے آئے اور ان کی بھی دستار بندی حضور مرشد کریم. اور اس کے بعد میں گزارش پیش کروں گا جناب بابر جی اللہ تعالیٰ سرکار جو کہ آستانہ عالیہ بگیانہ شریف آستانہ عالیہ رضویہ چشتیہ پیر سید کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہ خلیفہ ہے کہ وہ آئیں اور حضور مرشد کریم سے دستار بندی وصول کریں. اور ہمارے جو ہال کے مینیجر اور مالک ہیں علی رضا بھائی آپ بھی تشریف لے کے آئے کیونکہ آپ نے اتنی محبت سے ارینجمنٹس کیے سامنے سے تشریف لے کے آئے. شیخ کاشف صاحب سے میں گزارش پیش کروں گا کہ وہ تشریف لے کے آئے اور آپ کی ملک ابرار صاحب تشریف لے آپ کی دستار بندی حضور مرشد کریم کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہے شیخ کاشف صاحب کے لیے اور ملک ابرار صاحب کے لیے یہ ایک تحفہ ہے. اور بالخصوص بھائی علی رضا تشریف لے کے آئیں گے اور ساتھ ہی یہ جو شفیع ساؤنڈ سسٹم والے ہیں انہوں نے بڑی محبت کی. میں بھائی مبشر سے گزارش پیش کروں گا کہ وہ تشریف لے کے آئیں اور آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ رزاقیہ راولپنڈی شریف آپ کی طرف سے بھائی علی رضا صاحب ان کی طرف سے دستار بندی اور بھائی مبشر صاحب سے تشریف لے کے آئے شفیع ساؤنڈ سسٹم والے انہوں نے انتظام کیا اور ہماری طرف سے یہ دستار بندی قبول فرمائیں گے. اس کے بعد میں بھائی مبارک صاحب جو ہے راجہ جنگ سے تشریف لے کے آئے ہیں ان کی خدمت میں گزارش پیش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی دستار وصول کریں حضور مرشد کریم سے. اس کے بعد دوستان محترم تمام دوست بیٹھ جائیں ابھی حضور مرشد کریم جو ہے وہ دعا فرمائیں گے اور دعا کے بعد انشاءاللہ جو ہے خصوصی طور پر حضور مرشد کریم کے حکم سے حاجی اسلم صاحب تشریف لے کے آئے رائیوڈ سے حاجی اسلم صاحب تشریف لے کے آئے حاجی اسلم صاحب آجے آستانہ عالیہ وسامات شریف بھوگ کپا راولپنڈی شریف ڈاکٹر انور صاحب ٹرسٹ میڈیکل سٹور سے وہ آگے تشریف لے ہیں. ڈاکٹر انور صاحب ملک عارف صاحب جو ہمارے بڑے درینہ ساتھی ہیں اور بڑے پرانے ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ تشریف لے کے آئے ہیں. اور قاری ارشاد صاحب سے گزارش پیش کروں گا جامعہ مسجد خزان مدینہ سے تشریف لے کے آئے ڈاکٹر انور صاحب عثمان بھائی کے والد صاحب محمد رمضان صاحب تشریف لے کے آئیں گے اور ان کی دستار بندی ہوگی. اور ابھی انشاءاللہ دعا کا سلسلہ ہوگا. دعا کے بعد انشاءاللہ حضور کو حافظ ذیشان صاحب کے والد صاحب ہمارے بہت محترم قابل قدر استاد محترم سر رسول صاحب تشریف لے کے آئیں گے اور ان کی دستار بندی ہوگی حضور کی طرف سے. سبحان اللہ. اور یہ گزارش پیش کر رہے ہیں کہ آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ رزاقیہ وسامات شریف سے جو لنگر شریف کا بے انتہا وسیع ریز انتظام ہے اور جو لنگر شریف والے ملک ندیم صاحب لنگر شریف والے دوست جو ہے وہ دروازے پہ پہنچے. باقی انتظامیہ والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہاں سے ایک ڈسپلن اور کیونکہ حضور مرشد کریم کی طبیعت مبارک ناساز ہے زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ برائے مہربانی ادھر سے لائن بنا کے